یہ ایک دعا ہے جو مناجات مقبول میں اتوار کی منزل میں آئی ہے، اور حدیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہیں، اور صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ لوگ جب دنیا میں اپنے دولت کے خزانے جمع کر رہے ہوں تو تم یہ خزانے جمع کرو، یعنی جتنی چیزیں مانگی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک مستقل خزانہ ہے۔ تو گویا آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ یہ دعائیں مانگا کرو، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم دی کہ یہ دعائیں مانگا کرو۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو آپ سے منقول ہیں مناجات مقبول میں، الحزب العظم میں، الحسن الحسین میں، ان میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا و آخرت کے صلاح و فلاح کی دعائیں ہیں، اور دوسری طرف وہ تعلیم بھی ہے امت کو کہ چیزیں ہیں مانگنے کی، اور چونکہ مانگنے کی چیز ہے لہذا ان کو حاصل کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے، تو ساتھ ساتھ سبق بھی ہے۔ تو اس میں یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اس میں سے ایک ایک جز ایسا ہے کہ اس کو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگ سکتے تھے، ہمارے تصور میں بھی آنا مشکل تھا۔ اس کا پہلا جز ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے۔ اس پر میں پچھلے دنوں کچھ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس سے استقامت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی کوئی کام انسان کرے وہ ثابت قدمی سے، استقامت سے کرے، اور اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھا، اس دعا کو۔ آگے بہت ساری چیزیں مانگی لیکن اس کو مقدم رکھا سب سے پہلے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر استقامت نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، تو آگے جو صفات اعلیٰ درجے کی صفات مانگی گئی ہیں وہ حاصل تو ہوئیں، لیکن کبھی ان پر عمل کی توفیق ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی حاصل ہو گئیں، کبھی حاصل نہیں ہوئی، کبھی ہمت ہو گئی وہ کام کرنے کی، کبھی نہیں ہوئی۔ تو اگر انسان اسی طرح ڈھل مل ہو کہ جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، اور اپنے آپ کو اس نے باندھا ہوا نہ ہو، استقامت کے اوپر باندھا ہوا نہ ہو، تو یہ سارے صفات جو آگے آنے والی ہیں
یہ حقیقت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صفت کبھی وہ اس پر عمل کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، گنڈے دار معاملہ ہوگا. تو اس لیے ان صفات کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا آگے ساری باتیں مانگی بعد میں، پہلے یہ مانگا کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما دے، کہ میں جو عمل کروں وہ مضبوطی کے ساتھ کروں، ثابت قدمی کے ساتھ کروں، اور اس میں ڈگمگاؤں نہیں. تو پہلے تو یہ. اور پچھلے دنوں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی اہمیت اس کو حاصل ہے. جب تک کہ انسان اپنے آپ کو زبردستی کر کے کچھ چیزوں کا عادی نہیں بنائے گا، اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے تیار ہو کہ مجھے اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہذا پہلی چیز یہ ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. دوسری چیز جو مانگی وہ اسألک عزیمت الرشد. اسألک عزیمت الرشد، میں آپ سے بھلائی کا عزم مانگتا ہوں. رشد مانگا. رشد کے جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اچھائی، ہدایت. رشد و ہدایت ایک ساتھ مرادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت میں اور رشد میں تھوڑا سا فرق ہے. عام طور سے ہدایت کا جو لفظ ہے وہ دینی اور روحانی ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی دین ہمارا صحیح ہو، اعتقاد ہمارا صحیح ہو، عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. تو ہدایت کا لفظ عام طور سے اس کا تعلق ہوتا ہے صرف دینی امور سے. یعنی اگرچہ لفظ عام ہے لیکن زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے ان کا وہ دینی معاملات سے متعلق ہوتا ہے. اور رشد کے معنی ہے ہر کام میں بھلائی، چاہے وہ دنیائی کا کام کیوں نہ ہو. دنیا کا بھی کام ہو تو اگر وہ بھلے طریقے سے نہ کیا جائے تو وہ رشد نہیں ہے. یعنی ایسا ایک تو نا شریعت نے کچھ فرائض واجبات ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں فلاں. تو اس کی توفیق ہو جائے تو یہ ہدایت. لیکن کسی کام کو اس طرح انجام دینا جیسا انجام دینا چاہیے، اس کا نام ہے رشد. جس طرح انجام دینا چاہیے اس طرح انجام دے انسان، چاہے دنیائی کا کام کیوں نہ ہو. اس کے معنی ہے، یہ معنی ہے رشد کے. تو ہمیں رشد جو درکار ہے وہ جس طرح آخرت کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں صحیح طریقہ چاہیے ہمیں، اسی طریقے سے دنیا کے کاموں میں بھی صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب جو دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس بدعملی میں مبتلا تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم، یہ تو انتہائی غلط بات ہے اور یہ کسی انسان کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت انہوں نے کہا الیس منکم رجل الرشید، تم میں کیا کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی علاوہ اس کے کہ تم
مشرک ہو، علاوہ اس کے کہ تم کافر ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی بھلائی کا کام ہے، یہ کوئی بھلائی کا کام ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. علیہ منکم رجل رشید، تمہارا رشید کا لفظ استعمال فرمایا. تو معلوم ہوا کہ رشد جو ہے وہ صرف آخرت کے اندر، آخرت کے کاموں میں ہی میں نہیں، دین کے کاموں ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی مطلوب ہے. آدمی دنیا کا کام انجام دے بے ڈھنگے طریقے سے، تو یہ بھی ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ بے ڈھنگا ہو. اسی لیے بہت سی ہدایات اس کام کے لیے دی گئی ہے کہ بھئی تم کپڑے اس طرح پہنو اور جوتے اس طرح پہنو وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہمیں جو اس میں جس طرح وہ انجام پانا چاہیے اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح انجام دو. اس لیے اس دعا میں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کی باتیں شامل ہیں، کہ چاہے وہ دنیا کا کام ہو اور چاہے وہ دین کا کام ہو، جس طرح ہمیں انجام دینا چاہیے اے اللہ ہمیں اس طرح انجام دینے کا عزم ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. اصلوں کا عزیمت الرشد، اس کا عزم ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارادے جو ہے نا انسان کے، یہ ارادے بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں. ارادے بھی کہیں اور سے عطا ہوتے ہیں، اور انسان کا کام جو ہے، میں بار بار کیا کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی مجہول الکنہ قسم کا ایک اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. اس کی کنہ بھی معلوم نہیں، لیکن اس اختیار کے نتیجے میں اگر آدمی ارادہ بھی کرنا چاہے تو ارادہ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے مشیت کے نہیں ہو سکتا. لہذا اے اللہ ہمارے دلوں میں ارادے بھی ایسے پیدا فرمائیے کہ جو بھلائی کے ارادے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر فرض کرو کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے روزی کمانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں کہ روزی میں مجھے حلال روزی کمانی ہے، تو وہ حلال روزی کمانے کے لیے بھی جو اس کا صحیح، جس طرح کمانی چاہیے، جو اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اس کا ارادہ میرے دل میں پیدا فرمائیے. اگر میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں تو اس گھر بنانے میں بھی میرے دل میں ارادہ وہ پیدا فرمائیے جو کہ جیسا بنانا چاہیے اس طریقے سے بنانے کا ارادہ میں دل میں آئے. خواتین ہیں وہ گھر میں جو روٹی پکائیں، کھانا پکائیں، تو اے اللہ ارادہ ایسا دل میں پیدا فرمائیے کہ جو اس طریقے سے میں وہ کام کروں جس طرح وہ کام کرنا چاہیے. اصل کا عظیمت الرشد. تو میں بھلائی کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اردو میں ترجمہ کرنا مشکل ہے رشد کا. ہدایت کر لو، بھلائی کر لو، کوئی بھی لفظ اس کی جامعیت کو نہیں سمیٹ سکتا. حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ ہر وہ کام جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کریں. تو میرے دل میں ایسے ارادے پیدا فرمائیے کہ جس کے ذریعے میں جو کام بھی کروں اس کو اس طرح ارادہ کروں کہ جس طرح اس کام کا کرنے کا حق ہے. اصل کا عظیمت الرشد. اور پھر ایک تو یہ ہے کہ بھئی ارادہ پیدا ہو گیا، ارادہ پیدا ہو گیا، لیکن ارادہ بھی ڈھل مل ہو گیا. ارادہ ہوا اور پھر وہ بیچ میں دب گیا دوسرے خیالات میں.
اور پھر ارادہ ہوا، پھر دب گیا. بعض اوقات انسان کے دل میں ارادے پیدا ہوتے ہیں، بھئی میں اتنا میں صدقہ کر دوں مثلا فلاں چیز، تو کسی وقت جوش آ گیا اور اس جوش میں ایک ارادہ کر لیا. بعد میں نفس کہتا ہے کہ یار تو نے یہ اتنا بڑا تو نے ارادہ کر لیا، تیرے پاس بچے گا کیا؟ اور یہ تو دے بھی سکے گا، اس سے تیرے مالی حالات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تو وہاں ڈل مل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے نہیں کر پایا. یا کر بھی لیا تو تھوڑا سا کر لیا اور پھر بعد میں رک گیا. آتا قلیلاً ثم اقدا. قرآن شریف میں ایک کافر کی مثال دی ہے کہ اس نے جو ہے پہلے ارادہ بہت کیا تھا کہ میں زیادہ مال خرچ کروں گا، لیکن جب کرنے کی نوبت آئی تو آتا قلیلاً ثم اقدا، کہ اس نے تھوڑا سا دیا تھا پھر آگے جا کے رک گیا. تو ارادہ پیدا تو ہوا، لیکن ارادہ ایسا ہوا ڈھل مل قسم کا، اور وہ اس طرح ہوا کہ کبھی اس پر تھوڑا بہت عمل کر لیا، کبھی دوسرا ارادہ غالب آ گیا. تو یہ اس قسم کا ارادہ نہیں، بلکہ فرمایا عظیمت الرشد، عزم والا ارادہ. عزم وہ ہے پکا ارادہ جس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے سوائے عمل کے. عزم اس کو کہتے ہیں کہ ایسا ارادہ کہ جس کے بعد فوراً عمل ہو جائے، پھر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ ہمارے جو حضرات فقہا اور علماء دین ہیں، وہ حکما ہیں، انہوں نے جو انسان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی تجزیہ کیا ہے، اس کی قسمیں قرار دی ہیں، اور اس کے احکام الگ الگ بتائے. ایک کا نام ہے حاجس، ایک کا نام ہے خاطر، ایک کا نام ہے ہم، ایک کا نام ہے عزم. الگ الگ نام بھی دیے ہیں. کہ حاجس اس خیال کو کہتے ہیں جو آیا اور نکل گیا. تھوڑا سا ارادہ ہوا، کچھ خیال آیا اور نکل گیا، ختم ہوا، پھر یاد بھی نہیں آیا، بھول ہی گیا اس کو. تو یہ اس قسم کا ارادہ نہ کسی برے کام کا ارادہ ایسا قابل گرفت ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے اگر برے کام کا خدا نہ کرے کوئی گناہ کا ارادہ کرے، اس قسم کا ایک دل میں خیال آیا اور گزر گیا، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے. اور اس کی جو دل میں ارادہ ہوا ہلکا سا آیا اور گزر گیا، تو اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اس نیکی پر ثواب نہیں ہے. ایک ارادہ ہوا، ختم ہو گیا، عمل ہوا ہی نہیں. دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خاطر، نہیں آتا رہا اور جاتا رہا، آتا جاتا رہا، کہ کبھی ارادہ ہوا، کبھی پھر چھوڑ دیا، پھر ارادہ ہوا، پھر چھوڑ دیا، پھر ارادہ ہوا، پھر چھوڑ دیا، عمل ہوا نہیں کسی بھی مرتبہ. تو اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس کے اگر برائی کا یا گناہ کا ارادہ ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور نیکی کا ارادہ ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں. تیسرا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. ہم کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک ارادہ آیا اور تھوڑا جمع، پکا ہوا تھوڑا سا، لیکن اتنا پکا نہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں فوراً عمل کر لے انسان، وہ ہم کہلاتا ہے. تو وہ بھی اس کے بھی یہی حال ہے کہ گناہ کا بھی اگر ہم ہے تو اس پر پکڑ نہیں، نیکی کا ہم ہے تو
اس پر ثواب نہیں. آخری درجہ آتا ہے عزم، کہ بس پکا ہو، عزم ہو گیا، یہ ضرور کرنا ہی کرنا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے گی تو کر ہی ڈالے گا. کوئی غیر اختیاری رکاوٹ پیش نہیں آئے گی تو کر ہی ڈالوں گا. کوئی غیر اختیاری رکاوٹ پیش آ جائے، مری گیا آدمی تو نہیں کر پایا، کیسے کرے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، دل کا دورہ ہو گیا، اگر مرا بھی نہیں تو کم از کم اس قابل نہیں رہا کہ 2 رکعتیں پڑھوں، لیکن عزم پکا تھا. تو اس پر اگر نیکی کا عزم ہے تو اس پر ثواب ہے، چاہے عمل بعد میں کرے گا اس کا ثواب الگ، لیکن عزم کر لیا تو عزم کا بھی ثواب ہے. اگر برس فرض کرو کہ نہیں کر پایا کسی غیر اختیاری عمل کی وجہ سے تو بھی ثواب لکھا گیا کہ بھئی تم نے عزم کر لیا تھا، ہم تمہارا ثواب لکھ لیتے ہیں. اور گناہ کے اندر بھی بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کا عزم کرنے پر بھی گناہ ہو جاتا ہے. پکا ارادہ کر لیا، اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی تو کر ہی گزرتا، تو اس پر بھی گناہ لکھا جائے گا. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ نرے عزم پر بھی پکڑ نہیں کرتے جب تک کہ اس عزم کے بعد کوئی قدم آگے نہ بڑھایا ہو اس طرف، گناہ کی طرف. یہ فرق ہے نیکی میں اور گناہ میں. نیکی کا اگر عزم کر لیا پکا ثواب لکھا گیا، گناہ کا عزم کر لیا پکا لیکن کوئی قدم نہیں بڑھایا اس کی طرف، اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا اس کے لیے، اس کے راستے میں، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. ایک روایت میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، خود مجھے نظر سے نہیں گزری کہیں، لیکن جو اصول قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ غلط نہیں معلوم ہوتی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ایک جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو اللہ بچائے برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. تو 2 فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے، دین کی تعلیم یہ ہے، اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب کہیں 2 آدمی کسی ایک مقصد کے لیے جائیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں. سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں، تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کے تابع رہتا ہے اور انتظام برقرار رہتا ہے. ورنہ تو یہ بھی اپنا مستقل بالذات، وہ بھی اپنا مستقل بالذات، وہ کہے میں بڑا ہوں، وہ کہے میں بڑا ہوں، تو کسی معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی 2 آدمی مشترک کام کرنے کے لیے نکلیں
تو کیا کریں؟ کسی کو امیر بنا لیں. تو اس روایت کے مطابق جو نیکی کا فرشتہ ہے، نیکی لکھنے والا، اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، اور جو دوسرا بدی لکھنے والا ہے اس کو مامور بنایا ہے، اس کا تابع بنایا ہے. تو اگر بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، دوسرے سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ وہ براہ راست لکھ لیتا ہے. نیکی بندے نے کی، بس فٹ سے لکھ لی. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے بندہ تو اب یہ کام ہے اس کا نا، برائی لکھنے والے کا، تو وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھوں، اس نے فلاں برائی کی ہے، لکھوں؟ تو امیر کہتے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو وہ فوراً نہیں لکھتا بلکہ انتظار کرتا ہے اس بات کا، لکھواتا. وہ کہتا ہے انتظار کرو کہ شاید توبہ کر لے گا. اگر توبہ کر لے گا تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جیسے میں کئی بار عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے ذریعے جو معافی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پہلے لکھ لیا گیا گناہ اور پھر بعد میں اس کو مٹایا گیا یا دکھایا گیا کہ یہ گناہ کیا تھا، ہم نے معاف کر دیا، بلکہ اس کا نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس واسطے جو بدی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لکھوں، اور کہتا نہیں، میں ابھی نہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے گا تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کچھ وقت تک وہ انتظار کراتا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں میں مختلف ہے. نیکی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد بندے کو کے حق میں لکھ لیتے ہیں. تو عزم اگر کر لیا تو لکھ لیا کہ ہاں یہ نیکی کا عزم کیا. اور بدی کا جو ہے وہ صرف عزم پر لکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ اسے قدم بڑھایا کوئی نہیں گناہ کی طرف. اگر گناہ کی طرف قدم بڑھایا تو لکھا جائے گا، ورنہ نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا الگ کیوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ. تو اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو مانگا وہ عزم مانگا. اسألک عزیمت الرشد، بھلائی کا مجھے عزم عطا فرمائے. صرف ارادہ نہیں، مجرد ارادہ، بلکہ عزم عطا فرمائیے کہ جو بھی بھلائی کا کام دل میں آئے تو اس کے بارے میں پکا، سچا، پکا عزم ہو میرے اندر کہ میں اس کو کروں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں کو پکا رکھنے کی، نیکی کے معاملے میں پکا رکھنے کی پوری کوشش کرے. اس سے ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ عزیمت، جیسا میں نے عرض کیا، معنی اس کے ہے ارادہ، اگرچہ مصمم ارادہ، لیکن ارادے کاہے سے پیدا ہوتے ہیں؟ خیالات سے. انسان کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں،
طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے. تو انہی سے پھر ارادہ جنم لیتا ہے، اور پھر ارادہ جا کر عزم بنتا ہے. تو اس میں ساتھ میں اس دعا کے اندر یہ پہلو بھی داخل ہے کہ یا اللہ میرے خیالات کی جو رو ہے اس کو رشد کے ارادوں کی طرف پھیر دیجیے. ہر انسان، کوئی انسان خالی نہیں ہے جس کے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کوئی خیالات کی چکی نہ چل رہی ہو. ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، کھاؤں گا کیا، فلاں جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. ہزار قسم کے دندے ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہتے ہیں. کوئی لمحہ خیال سے خالی نہیں. فضول خیال جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جیسے اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو تو خواب کے اندر الٹ پلٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے کچھ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی جو خیالات کی رو ہے ہماری، وہ ایک ایسی چلتی ہے کہ بس ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی خیال کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اسی کو آدمی آگے بڑھا رہا ہے. کبھی شیخ چلی بن گیا، اس نے کہا کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا. کبھی جو ہے وہ اس نے اپنے عزائم وہ ارادے ظاہر کر دیے. تو نتیجہ یہ کہ فضول وقت ضائع ہو رہا ہے ان خیالات میں. تو اس دعا کا ایک پہلو یہ ہے کہ یا اللہ میرے خیالات کی رو جو ہے اس کو رشد کی طرف موڑ دیجئے، بھلائی کی طرف موڑ دیجئے. کہ میرے دل میں ارادے جو پیدا ہوں یا خیالات جو پیدا، ارادے تو بعد کی بات ہے، خیالات جو پیدا ہوں وہ خیال جو ہے وہ بھی ایسے ہوں کہ جو مجھے رشد کی طرف لے جانے والے ہوں، بھلائی کی طرف لے جانے والے ہوں. اور فضول قسم کے خیالات سے مجھے بچا لیجیے. یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہ اللہم اجعل بصائر قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. کہ اللہ میرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ ان کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کی خشیت کے خیال آئیں، اور آپ کے ذکر کا خیال آئے، آپ کی یاد کا خیال آئے، آپ کی نعمتوں کا خیال آئے، آپ نے جو کچھ مجھ پر نعمتیں نازل فرما رکھی ہیں ان کے شکر کا خیال آئے. وہ صاحب میرے خیالات کو، میرے دل کے خیالات کو اپنی خشیت کے خیالات بنا دیجئے اور اپنے ذکر کے خیالات بنا دیجئے، اور میری ہمت یعنی ہلکا سا ارادہ اس کو، اور ہوایا اور میری خواہش کو بھی ایسا بنا دیجئے، ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیجئے جو آپ کو پسند ہے. بدل ہمتی ہوایا فیما تحب و ترضی. آدمی عام طور سے جو شیخ چلی کے خیالات بناتے ہیں دماغ میں، یہ کروں گا پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، اسی چکر میں رہتا ہے. آگے بڑھوں گا پھر اتنی دولت ہو جائے گی، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیالات کی رو کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے خیالات کی جو رو ہے وہ آپ کی خشیت اور آپ کے ذکر کی طرف مڑ جائے. خیال آئے تو آپ کا آئے، خیال آئے تو آپ کی خشیت کا آئے، آپ کے سامنے پیش ہونے کا آئے. خیال آئے تو ان باتوں کا آئے جو آپ کو پسند ہیں. تو یہ پہلا درجہ ہے
یہاں ہمت کا لفظ ہے یا ہوا کا لفظ ہے؟ ہمت کہتے ہیں اس ایسے ارادے کو جو عزم سے نچلے درجے کا ہوتا ہے، اور ہوا جو ہے اس سے بھی نچلے درجے کا ہے. کیا؟ خواہش. تو بجائے اس کے کہ میری خواہشات یہ ہوں کہ میرا بچہ شاندار بنگلہ بن جائے، میرے ایسی گاڑی ہو جائے، میرے ایسے اتنی دولت مجھے مل جائے، اس سے کے بجائے میرے خیالات کی رو کو اس طرف کر دیجئے کہ جو آپ کو پسند ہو اور جس سے آپ راضی ہوں. وہ اعمال چاہے عبادات والے ہوں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ اخلاق والے ہوں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، نرمی، حلم، بردباری، تواضع، اخلاص، ایثار، جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا ان کی طرف ہو کہ ہے دنیا میرے پاس لیکن دنیا میرے دل میں داخل نہیں ہوئی. یہ دنیا جو ہے یہ محض ایک ضرورت کے تحت میں استعمال کر رہا ہوں، اور حقیقت میں یہ میرا منتہا مقصود نہیں، یہ میری محبوب نہیں. تو خیالات کی رو جو ہے اس کو مانگا جا رہا ہے کہ میرے خیالات کی رو کو اس طرف کر دیجئے. اب یہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ بات بڑا بظاہر شروع ہم جیسے مبتدیوں کے لیے یہ بات مشکل لگتی ہے کہ خیالات ہی سارے ہر وقت ذکر اور فکر کے ذکر کے اور خرچت کے آ رہے ہوں. بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں، چاروں طرف ہماری دنیا پھیلی ہوئی ہے، اس پھیلی ہوئی دنیا کے اندر کبھی اس کا خیال آئے گا، کبھی اس کا آئے گا، کبھی اپنے جو مشغلے ہیں دنیا کے اندر ان کے بارے میں آدمی سوچے گا. تو کیسے ہوگا یہ؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ اگر یہ چیز ناممکن ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ سکتے تھے؟ اگر ناممکن ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناممکن چیز تو نہیں مانگیں گے نا. اللہ تعالیٰ سے ایسی بات مانگیں کہ جو امکان سے باہر ہے، جو انسان کی استطاعت سے باہر ہے. وہی چیز مانگتے ہیں جو بندے کی استطاعت میں ہو. تو معلوم ہوا استطاعت میں ہے، امکان میں ہے، استطاعت میں ہے بندے کے، لیکن اس کو کچھ تھوڑا سا اب مشق کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوگا اور کچھ مشق کرنی پڑے گی کہ جب خیالات کی رو جو ہے وہ چل پڑی فضول کاموں کی طرف تو ایک دم سے تنبہ ہو جائے اس کو کہ میں کہاں بہک گیا، واپس آ جائے ان کاموں کی طرف کہ جو رشد کے کام ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ رشد میں دنیا کے کام بھی داخل ہے نا، دنیا کے کام جس طرح کرنے چاہیے اس کا خیال. تو ایک آدمی اگر تجارت کر رہا ہے فرض کرو، اور اس تجارت کا بھی جو خیال آئے وہ کس کام کا آئے کہ رشد کے ساتھ میں تجارت کروں، اس کا خیال آئے، تو وہ اس کے منافی نہیں ہوگا. یا اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے اور اس میں اس کا خیال آ رہا ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہوگا. لیکن یہ جو فضول کے شیخ چلی کے منصوبے ہیں اس کے اندر اس قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ جو انسان کے اس کی رو میں بہتا رہتا ہے، تو پھر اس سے بندہ اجتناب کرے گا. اور جب اس کی مشق کر لے، اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، جب مشق کر لے تو یہ حال بن جاتا ہے، یہ حال بن جاتا ہے، یہ صورت ہو جاتی ہے کہ خیالات کچھ اور آتے ہی نہیں سوائے رشد کے اور سوائے
اللہ تعالیٰ کی خشیت کے اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، یہ حال بن جاتا ہے، اپنی فکر ہی نہیں رہتی. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں میں. تو پھر ہو جاتی ہے یہ کیفیت. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہے. تو ہر انسان پھر خیالات کی رو اسی طرف چلتی رہتی ہے. انسان منصوبے بناتا ہے دنیا کے اندر، یہ کر لوں گا تو اس سے یہ حاصل ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو اس سے یہ حاصل ہو جائے گا. اسی منصوبہ بندی کو اور اسی خیالات کے رو کو ذرا جنت کی طرف موڑ لو. سمجھے کہ بھائی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر کیا کیا باتیں ہیں. قرآن شریف سارا بھرا ہوا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ایسے مکانات ہوں گے، ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے. اس میں ایک نہر جو ہے وہ اس کی پانی کی ہوگی، ایک جو ہے دودھ کی ہوگی، ایک شہد کی ہوگی، اور اس ایسے شراب کی ہوگی جس سے کہ جس میں آدمی کی عقل خراب نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سوچو اس کو، اس کی طرف توجہ کرو. یہ تو خیالات رہتے ہیں دل و دماغ کے اندر کہ بھائی یہ کروں گا، میں تھوڑا سا کاروبار یوں شروع کروں گا، پھر اس کو یوں بڑھا دوں گا، پھر اس کے میں بنگلہ بنا لوں گا، پھر ایک جا کے کار میری ہو جائے گی، پھر اس سے آگے کار ہو جائے گی. یہ سارے منصوبے تو بنائے. کبھی یہ بھی بنایا کہ بھئی اس وقت کیا ہوگا جب میں اس جنت کے اندر اس مکان کے اندر بیٹھا ہوں گا جس کے نیچے باغات ہوں گے، اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے، اس میں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے ہوگا. سارے سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، کیا کیا بنایا اس میں. اور پھر بھی اعلیٰ ربکما تکذبان، اس میں یہ ہوں گے، اس میں فرشتے سلام کر رہے ہوں گے. اس میں خلاصہ ہے کہ جو ساری تفصیلات قرآن کریم نے بیان فرمائی اور پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کبھی یہ بھی سوچا کہ اس کا شوق پیدا ہو، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. تو جب آدمی اگر حقیقت کی طرف اس کی خیالات کی رو مڑ جائے تو پھر اس دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت ہے اس کے بجائے اس کے خیالات وہاں چکر لگا رہے ہوں گے. اور اسی لیے کہ جب اس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جنت کے تصور میں مگن ہوتا ہے بندہ، تو کیا ہوتا ہے کہ صحابی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، لوگوں کے کشتوں کے پشتے گرے ہوئے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، اور صحابی کہہ رہا ہے مجھے احد کی پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. احد کی پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ خوشبو کہاں سے آئی ان کو؟ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے آ رہی ہے خوشبو کے وہ مگن ہے اسی کے تصورات میں. ان کے نزدیک یہ دنیا کی جو لذتیں، راحتیں، عیش آرام، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے سرے سے. ان کے دل تو لگے ہوئے ادھر، ان کے سینے پہ تیر لگتا ہے اور فبارہ خون کا بہتا ہے تو چیخ کے بجائے یہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خیالات ان کے اس طرف نہیں ہیں، خیالات ان کے اس عالم کی طرف ہیں.
اس کا شوق ہے، اس کی امنگ ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کی طرف توجہ ہے، اس کا شوق ہے. اس واسطے ان کے خیالات کی دنیا جو ہے وہ تو وہاں سے تعلق رکھتی ہے، یہاں سے تو نہیں رکھتی. تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے مانگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شروع وہاں سے ہوا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، میرے دل کے خیالات آپ کے خشیت اور آپ کے ذکر کے ہونے لگے، اور میرا قصد، ہمت اور میری خواہشات آپ کی محبوب اور آپ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف مڑ جائیں. خواہشات وہ پیدا ہوں میرے دل میں جو آپ کو محبوب، جن کا اس کا انتہا ہوگی جا کر عظیمت الرشد پر. انی اسألک عظیمت الرشد، کہ میں آپ سے اس رشد کا عزم مانگتا ہوں کہ خیالات کی میری رو جو ہے وہ مجھے رشد تک پہنچا دے. اس کے خیالات میں میرے دل میں پیدا ہوتے رہے، اس کا عزم پیدا ہو جائے. تو ہے خزانہ کہ نہیں ہے؟ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ خزانے جمع کرو، تو یہ الثبات فی الامر، استقامت مل جائے اور عظیمت الرشد مل جائے، یعنی عزم مل جائے رشد کا. ہمارے خیالات جو ہیں وہ پلٹ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی طرف، اس کی وعدہ فرمائی ہوئی جنت کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کے محبوب اعمال کی طرف. تو یہ ہے خزانے اصل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ دو ہی چیزیں سمجھ لو، اگر یہ دو ہی چیزیں مل جائیں، ثبات فی الامر اور عظیمت الرشد، تو بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد.